الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال الله عز وجل في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك. رواه مسلم. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو اس کائنات کا تنہا اور اکیلا خالق، مالک اور مدبر ہے. فللہ الحمد. اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں نبی اقدس احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اسلام میں اچھے اخلاق یا حسن خلق، اس بات کی بڑی اہمیت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں مختلف مقامات پر اس کی اہمیت بتلائی ہے. بلکہ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی آدمی حسن خلق سے خالی ہے، اگر کسی کے اندر اچھے اخلاق نہیں ہیں، گڈ مینرز اس کے اندر نہیں ہے، تو وہ آدمی صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے، اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعثت کے یعنی آپ کے نبی بنائے جانے کے ایک بہت بڑے مقصد کو اس نے فوت کر دیا اور چھوڑ دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی بات کا تذکرہ کیا: نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. کہ نون اور قسم ہے قلم کی، وما یسطرون اور جو کچھ لکھنے والے فرشتے لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں، آپ کے اندر کوئی دیوانگی نہیں ہے. اور وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے ایک نہ ختم ہونے والا اجر ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت قرآن کریم بتلا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین اخلاق والے انسان ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی بات کو بتلایا: بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کی جو بھی مثال ہو سکتی ہے، جس کو بھی آپ اچھے اخلاق کہہ سکتے ہیں، اس کو میں پورا کروں. لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اچھے اخلاق کو میں پورا اور بہترین نمونہ اس کو پیش کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو مائی عائشہ نے جواب دیا: کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، یا قرآن میں جو کچھ ہے وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. قرآن جو طرز زندگی سکھاتا ہے، جو انداز جینے کا قرآن سکھاتا ہے، کسی بھی اعتبار سے، انسان کی اپنی ذاتی زندگی کے اعتبار سے ہو، اس کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہاں تک کہ اس کا سونا، قضائے حاجت، جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں، قرآن مجید جس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے. یا پھر وہ اس کی عائلی زندگی ہو، یعنی اس کی گھریلو زندگی ہو، اس کے بیوی بچوں کے ساتھ تعلق کیسے ہو، ماں باپ کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہو، بچوں کے ساتھ رویہ کیسا ہو، بھائی بہنوں کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہوں، یہ چیزیں. یا ایک سماجی اعتبار سے، جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے، جس سوسائٹی میں رہ رہا ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوں. یا پھر سیاسی اعتبار سے، پولیٹیکل، ہمارے حالات جو ہیں جہاں بھی ہم رہتے ہوں، وہ چاہے کیسا بھی معاشرہ ہو، چاہے وہ اسلامی حکومت ہو، غیر اسلامی حکومت ہو، وہاں ایک مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، حکومت کے ساتھ اس کے کس طریقے کے روابط ہونے چاہیے، وہ کتنا اپنی قوم و ملت کے لیے، اپنے وطن کے لیے وفادار ہونا چاہیے، یا کیسا اس کو رہنا چاہیے.
یہ تمام چیزیں قرآن کریم جو کچھ بتلاتا ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس اخلاق کے کریمانہ کا نمونہ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ میں اچھے اخلاق کا اہتمام کروں، پورے طور سے عمدہ اخلاق کو میں بیان کر دوں، پیش کر دوں لوگوں کے سامنے۔ اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اچھے سے اچھے اخلاق کو اپنائیں۔ ایک مسلمان کا ایک خاصہ ہے، یہ اس کی صفت ہے کہ اس کے اخلاق بہترین ہونے چاہیے، عمدہ ہونے چاہیے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں۔ اور قرآن کریم ہمیں اس بات کی تعلیم دیتے ہوئے کہتا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتے ہو، اگر کسی کو نمونہ بنانا چاہتے ہو اپنی زندگی گزارنے کے لیے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو آپ اپنے لیے آئیڈیل بنا سکتے ہو۔ قرآن نے کہہ دیا ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے جس کو قرآن کہتا ہو کہ بہترین نمونہ ہے، ہم کسی ایرے گہرے کو اگر اپنا نمونہ اور آئیڈیل بنا لے تو یقیناً وہ آدمی گھاٹے اور خسارے میں ہے۔ بہترین آئیڈیل وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا پا ہی نہیں سکتا، چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، چاہے جیسے کہ جن جن چیزوں کا یا فیلڈ کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے، گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی، سماجی زندگی، سیاسی زندگی، ایسے کسی بھی ماحول میں، چاہے وہ آدمی اپنے جاب کے اعتبار سے سوچے کہ وہ کسی کمپنی میں اگر کام کر رہا ہے، کسی اور مقام پر اس کا معاش ہے، دکاندار ہے، تاجر ہے، کسان ہے، کسی کے اعتبار سے اگر وہ کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتا ہے، نمونہ بنانا چاہتا ہے، تو وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور ہم جو کچھ نیکیاں کرنا چاہتے ہیں اور جو برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کے بارے میں حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے ہی واضح طور سے یہ بتلا دیا ہے کہ ایک اصول دے دیا کہ ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں ایسی ہوں جس کے قرآن اور حدیث سے آپ کو اس کے بارے میں رہنمائی نہ ملتی ہوں، یا قرآن و حدیث میں موجود ہے، آپ کے پاس اتنی اہلیت نہیں ہے کہ آپ کسی بھی وقت اس کو پڑھ کر کے معلوم کر سکے، یا وہ چیز فی الوقت آپ کے نگاہوں سے اوجھل ہے، پتہ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں قرآن کا یا حدیث کا حکم کیا ہے، یا آپ کسی ایسے جگہ پر ہیں کہ کوئی مسئلہ آپ کے سامنے پیش آ گیا، اب آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس بات کو قرآن یا حدیث سے معلوم کر لیں، کوئی ایسا شخص بھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے، نہ کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ کسی سے آپ اس کے بارے میں معلوم کر سکتے ہوں کہ اس چیز میں حکم کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو ایک بہترین اصول اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی حدیث رسول آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھلائی اور برائی کے بارے میں پوچھا، نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھا اخلاق ہے، نیکی اچھا اخلاق ہے، آپ ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، یہ بہترین نیکی ہے۔ جو حقوق اللہ ہے وہ دیگر ہے، ایک عام نیکی کا جو تصور ہے، بر کا جو تصور ہے اسلام میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، حسن اخلاق، اچھے سے اچھے اخلاق سے کسی کے ساتھ پیش آنا، یہ بر ہے، یہ نیکی ہے۔ اور برائی کیا ہے؟ ما حاک فی نفسک والاسم ما حاک فی نفسک یطلع علیہ الناس، برائی یہ ہے جو تمہارے سینے میں کھٹکے، تمہارے دل میں جس کا کھٹکا لگا ہو اور آپ اس بات کو ناپسند کرتے ہو کہ یہ کام جو آپ کر رہے ہیں اس سے کوئی مطلع ہو جائے، خبردار ہو جائے، کوئی بھی کام ہو، آدمی اس کو لوگوں سے چھپا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں کسی کو پتہ چل جائے، نہ ہمارے گھر میں کسی کو پتہ چلے، نہ دوست احباب میں پتہ چلے، نہ کسی اور کو پتہ چلے۔ ہو سکتا ہے ایک بار وہ یہ سمجھتا ہو کہ ٹھیک ہے دوستوں کو پتہ چل گیا کوئی حرج نہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہم جانتے بھی ہیں کہ گناہ کے ہیں، لیکن انسان چونکہ اس کے اگر صحبت ایسے لوگوں سے ہے، ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کا فرینڈ سرکل ایسا ہے جہاں پر اسی طریقے کے لوگ ہیں، تو وہ اس میں عار اور شرم محسوس نہیں کرتا، لیکن اس کے برخلاف وہی کام وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس سے اس کے بھائی خبردار ہوں، ان کو یہ بات پتہ چلے، یا بھائیوں سے بڑھ کر وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ماں باپ کو اس کا پتہ چل جائے، یا اس کے مسجد کے امام کو اس کا پتہ چل جائے، یا قوم